دکھ، غم اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے نبوی دعائیں۔ نمبر 1، پہلی دعا۔ دعا سننے اور سیکھنے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اس پر ایمان رکھیے کہ اللہ کے آخری نبی کریم اور رسول عظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین اور مکمل درست طور پر اللہ کی عبادت کرنے والا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ لہذا خود ساختہ من گھڑت عبادات اختیار کرنے کی بجائے وہ عبادات اختیار کیجیے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، ان کی سنت شریفہ کی تائید یافتہ ہوں۔ فقط ایسی عبادات ہی اللہ کے ہاں قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سنت شریفہ کی دلیل کے بغیر کی جانے والی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں۔ چلیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی یا غم آن پکڑے اور وہ یہ کہے کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرتہ به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی یعنی ماتھا تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے حکم میں ہوں، تیرے فیصلوں میں انصاف ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو نامزد کیا، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا جو نام تو نے اپنے پاس اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے والا اور میرے پریشانیوں کو بھگا دینے والا بنا دے۔ اور ارشاد فرمایا، یعنی یہ دعا سکھانے کے بعد اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جو کوئی یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی اور غم دور فرما دے گا اور اس پریشانی سے نکلنے کی راہ دے گا۔ حوالہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث کا نمبر 3784، مسند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حدیث رقم یعنی حدیث نمبر 170، اور سلسلہ الصحیحہ میں حدیث نمبر 190۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہمارے سب کی تمام پریشانیاں اس کی رضا عطا فرماتے ہوئے دور فرمائے۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ خیر کا ہی سبب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔